الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون يقال إنه مجنون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز استاذ مکرم حضرت علامہ اسماعیل یارلوی صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم اور احترام وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، سبحان اللہ. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے. سبحان اللہ. ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. آج کی یہ محفل تمام نبیوں کے سردار قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی میلاد کے موقع پر اور میلاد مصطفیٰ جان رحمت کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے. کل ایک عنوان مجھے دیا گیا تھا اور اس کو شروع کیا، اور اس کے بعد ایسی باتیں نکلی جس میں وہ ادھورا ختم ہو گیا، تو اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. مسلمان صرف وہی ہے، مومن صرف وہی ہے جو عاشق رسول ہے. یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا. بخاری شریف کتاب الایمان کی وہ مشہور روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہ کرے، یعنی صرف محبت رسمی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایسی محبت کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک دل کے اندر محبت رسول پیدا نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے لیے شرط اول ہے محبت رسول، بلکہ ایمان کے لیے عبادت بھی بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، احترام، اکرام اور اجلال شرط ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور تعظیم اور توقیر کرو جس کے ہاتھ پر تم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تعظیم اور توقیر رسالت کے بعد پھر کہا جاتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ صبح و شام۔ تو ایمان کی شرط اول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور کتنی؟ سب سے زیادہ، حتیٰ کہ ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں جان۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے دوسری روایت میں کہ جب تک جان سے زیادہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے نبی کی محبت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک پھر تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ روایت پھر سے یہاں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا مسلم شریف کے اندر ہے کہ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ جان سے زیادہ محبت کی جائے۔ فاروق اعظم نے کہا واللہ رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے آپ غور فرمائیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے درجے کا جو مسلمان ہے، آپ توجہ کریں اس پر خاص، اول درجے کا جو سب سے پہلے نمبر کا مسلمان ہے وہ طبقہ صحابہ کا۔ اس سے افضل ترین طبقہ روئے زمین پر مسلمانوں میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے بعد سب سے بہترین جو جماعت ہے وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اگر یہ بات کہی کہ اپنی جان کے علاوہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور صحابہ میں بھی وہ صحابی بھی ایک جیسے نہیں ہے، صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ صحابہ میں ایک صحابی ایسا ہے جس کو مراد رسول کہتے ہیں۔ اگر آپ اس پر توجہ کریں، اگر علم والے مجمع میں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں، وہ رسول جو کائنات کی مراد ہے، اس مراد کائنات کی مراد کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اگر مراد رسول جس صحابی کو کہا جا رہا ہے، رسول اللہ نے جس کو مانگ کر لیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اللہ سے مانگا ہو، طلب کیا ہو، مراد مصطفیٰ ہو، عرض کیا مولا عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب دونوں میں تجھے جو سب سے زیادہ پیارا، چہیتا اور عزیز ہو، مولا تو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں قبول فرمائی اور فاروق اعظم نے اسلام قبول فرمایا۔ وہ عمر جو مانگ کر لیے گئے ہوں، مراد رسول ہوں، جس نے 40 کا عدد مکمل کیا تو قرآن کی آیت آ گئی اے محبوب آپ کو اللہ بھی کافی ہے
اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ آپ کو کافی ہے. یعنی فاروق اعظم اسلام میں آئے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے، اور یہ جتنے مومنین اب تک ایمان لائے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی اب عمر کے آنے کے بعد اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں باقی بچی، اسلام کو کسی کی ضرورت باقی نہیں بچی. اللہ عمر آ گئے، اللہ فرماتا ہے یہ سب تمہارے لیے کافی ہے. لیکن اس عمر ابن خطاب کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے پیار کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لا واللہ، اگر کوئی شخص جان سے زیادہ جب تک رسول اللہ سے پیار نہ کرے، محبت نہ کرے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. پھر ان کی تربیت، ظاہر سی بات ہے وہاں تو تربیت کے لیے گھنٹوں نہیں چاہیے، مہینوں نہیں چاہیے، ہفتوں نہیں چاہیے، منٹ بھی نہیں چاہیے. ادھر نگاہ اٹھی اور دل کی دنیا بدل گئی. اور پھر جب معراج کو پہنچا عشق کا جبریل، تو پھر بلکہ عشق کا جبریل جب سدرہ پر پہنچا تو پھر ایمان مکمل ہوا. اللہ اکبر. تو اس سے پتا چلا کہ عشق کتنا اہم ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان، اس کو یہی ہے، وہ شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، کہتا بھی ہے، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. لیکن عشق کی 3 علامتیں قرار دی گئی ہیں. عشق رسول کی 3 علامتیں. نمبر 1 کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اسی عنوان پر کل گفتگو تھی کہ کثرت سے ذکر رسول ہونا چاہیے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا، سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا کیا گیا ہے تو وہ سید الانبیاء کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ خود ذاکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ خود ان کا ذکر کرتا ہے. جنت کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، حوران جنت کی پیشانیوں پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، عرش اعظم پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا. کثرت سے ذکر کیا. انبیاء نے ان کا ذکر کیا اور اہل محبت ہمیشہ ان کا ذکر کرتے رہے. اور واللہ ایک خاص بات، جیسے قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن جتنا پڑھو، اگر ایمان ہے، ایمان کی قید لگا رہے ہیں، اگر ایمان ہے تو قرآن جتنا پڑھو گے ہر مرتبہ اس کا لطف آپ کو بڑھتا چلا جائے گا. قرآن پڑھنے سے اور سننے سے کبھی بوریت نہیں ہوتی. قرآن پڑھتے جائیے، لطف بڑھتا جائے گا، لذت بڑھتی جائے گی. بعین ہی قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن پڑھو تو بوریت نہیں ہوتی. صاحب قرآن کے ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کو بوریت نہیں ہوتی، ہر مرتبہ ایک نئی لذت نصیب ہوتی ہے. بلکہ کہنے والوں نے کہا ان کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے گی، جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے گی. تو پہلی علامت عشق کی یہ ہے کہ ان کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں ڈوب کر پوچھیں کہ عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، ہم لوگوں کی غیبتیں تو کرتے ہیں، چگلیاں تو کرتے ہیں، گالیاں تو دیتے ہیں، برائیاں تو کرتے ہیں، زبان کا مس یوز تو کرتے ہیں، کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں؟ واللہ اگر پوری امت ذکر مصطفیٰ کی طرف لگ جائے تو امت کے 90% مسائل، جھگڑے، فساد، اختلافات یہ سب ختم ہو جائیں. لیکن حالت یہ ہے ہر بندہ کسی نہ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول کا ذکر کثرت سے کیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بیٹھتے حضور کا ذکر کرتے، اور اس پر تفصیلی گفتگو کل ہو چکی. یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ جس سے محبت اور عشق ہوتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے. عشق کی دوسری علامت ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عشق ہو اور تعظیم نہ ہو، عشق ہو اور احترام نہ ہو. اسی لیے صحابہ کرام جتنی تعظیم اللہ کے رسول کی کرتے تھے اتنی تعظیم کا تصور آپ کہیں نہیں کر سکتے.
مشہور بات ہے، کافر بھی دیکھتے تو ان کی تعظیم رسالت پر حیران ہو جاتے، کفار کو بھی حیرانی ہوتی کتنی تعظیم کرتے۔ حضرت عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے، حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کم و بیش 1500 اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا ہے، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، وہاں رک گئے۔ ادھر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جائیں گے نہیں جائیں گے، جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے۔ اس میں مکے کے مشرکین نے ابن مسعود کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فوج کا اور حضور کے اصحاب کا، فوج تو تھی نہیں، وہ تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے فوج کا نام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ دیکھو تو انہوں نے کتنی فوج جمع کی، کتنی طاقت جمع کی، کتنی قوت جمع کی، کیا اکٹھا کیا انہوں نے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی چونکہ بڑا ذہین اور دانشمند انسان تھا، اور کیسر و کسریٰ یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار میں وہ سفارت کر چکے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے، تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ارد گرد اصحاب تھے ان کے جائزے کے لیے گئے۔ تو جس وقت وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کے منظر کو انہوں نے دیکھا کہ وضو کیا جا رہا ہے، اور اصحاب رسول چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی اصحاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ لعاب مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ ناک شریف سے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناک اقدس کو، بینی مبارکہ کو پانی چھو کر زمین کی طرف آتا ہے تو اس کو بھی زمین پر گرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں ملتا وہ ہاتھ سے ہاتھ کو مس کر کے اس طری کو حاصل کرتا ہے اور سینے پہ، چہرے پہ، آنکھوں سے ملتا ہے۔ یہ دیوانگی دیکھی تو ابن مسعود جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس، مکے والوں کے پاس، مکے والوں محمد عربی سے ٹکرانے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ میں ایران اور روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر تمہاری سفارتکاری کے کام انجام دے چکا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کی، اس کے ماننے والوں کو اتنی تعظیم اور احترام کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب محمد الرسول اللہ کی تعظیم، تکریم اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یوں کہہ لے، تاریخ میں آتا ہے اس نے کہا کہ فرزانوں سے اور فوجیوں سے اور طاقتوروں سے ٹکرانا آسان ہے، مگر دیوانوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ اگر تم ان سے ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے، کیونکہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرے کو جب زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی تعظیم اور احترام کی بنیاد پر اللہ اکبر، عروہ ابن مسعود نے یہ بیان کیا کہ تم ان سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے احترام صحابہ کا یہ تھا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث آپ کے ذہنوں سے وہ ابھی اوجھل نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی سماعتوں سے ضرور وہ قریب ہوئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر صلح کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ دو قبیلوں کے اندر صلح کا معاملہ تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد میں کچھ تاخیر ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام تاخیر سے آئے تو اس سے پہلے حضرت سیدنا بلال نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں کیا اقامت کہہ دوں تاکہ نماز ہو جائے۔ صحابہ موجود تھے، سب نے صدیق اکبر کو
کو اپنا امام بنایا. صدیق اکبر مصلی پر گئے, ادھر صدیق اکبر مصلی پر گئے. چونکہ صلح کرانے حضور تشریف لے گئے تھے, واپسی میں کتنا وقت لگے گا, ٹائم کتنا لگے گا, موبائل کا دور تو تھا نہیں, واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں کہ بہت جلدی کسی سے رابطہ کر دیا جاتا, آنے جانے میں وقت درکار تھا. تو صحابہ کو یہ تردد ہوا کب تشریف لائیں گے, نماز کا وقت تھا اور سیدنا صدیق اکبر موجود تھے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات کہہ چکے تھے صحابہ سے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا انتظار نہیں کرنا, جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا انتظار نہیں کرنا بلکہ نماز پڑھا دیا کرنا. حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. بہت سارے لوگ کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے انتظار کرتے ہیں. میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے میرا انتظار نہیں کرنا, تو پھر ہمارے لیے آپ لوگ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا انتظار کے لیے, آپ لوگ ہمارا, اگر کوئی وہاں امامت کے قابل شخص موجود ہے تو پھر کسی کا انتظار نہ کیا جائے, اس لیے کہ نماز ہے. یہ کتنی فکر کی بات ہے, یہ کتنی سوچ کی بات ہے, یہ کس قدر عبرت کی بات ہے کہ جانے نماز امت کی تعلیم کے لیے خود فرما رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو تو میرا انتظار نہ کیا کرو, نماز پڑھا لیا کرو. بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے صحابی, اور چونکہ صدیق اکبر تھے, سید الصحابہ تھے, امام الصحابہ تھے, خلیفہ بلا فصل بننے والے تھے, رسول اللہ کے وزیر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صف میں جو ہے وہ آپ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے. نماز شروع ہو چکی تھی. توجہ کریں, یہ روایت سیاح کے اندر موجود ہے, بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے. آج کی تاریخ میں بڑے سے بڑا مفتی, غوث, قطب, ابدال, کوئی بڑا پیر ہو, کوئی استاد ہو, کوئی شیخ ہو, کوئی شیخ الشیوخ ہو, کوئی استاذ العلماء ہو, علامہ ہو, فہامہ ہو, کوچ ہو, یعنی جتنے ٹائٹل آپ کسی کو علم و تقوی پرہیزگاری کے دے سکتے ہیں, اگر وہ آ جائے حالت نماز میں تو اس کا احترام ہمیں نہیں کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم قوموا للہ قانتین, خدا کے احترام میں کھڑے ہو گئے, اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے. اب کوئی آئے تو ہم بیٹھے ہو قادہ کے اندر تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, کوئی سلام کرے جواب نہیں دیں گے, کوئی ہمیں بلائے جائیں گے نہیں, اور اگر ہم نے اس میں سے کوئی کام کیا تو ہماری نماز پھر نہیں رہ جائے گی. یا تو نماز بچائیے یا تو پھر کسی کی تعظیم اور احترام بچائیے. تو یاد رکھے, نماز کو بچانے کے لیے آپ نے پھر سب کا احترام تجنا ہوگا, کیونکہ خدا کے دربار میں کھڑے ہیں. اب سب بادشاہوں کا بادشاہ, سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ, سارے آقاؤں کا آقا, رب الارباب کی بارگاہ میں کھڑے. اب کوئی بادشاہ نہیں, کوئی فقیر نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی ان پڑھ نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ اکبر, سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اللہ, لیکن سب کے لیے قانون الگ ہے, اور رب کے خلیفہ اعظم, رب کے نائب اکبر, رب کے محبوب حبیب کردگار مصطفیٰ جان رحمت کے لیے قانون الگ ہے. مالیگاؤں, دلی والے, ممبئی والے اگر 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد احترام رسول کی بات کرتے تو شاید لوگوں کے کانوں پر جوں نہ رینگتی, لیکن جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا, جنہوں نے جبریل کو آتے جاتے دیکھا, انسانی شکل میں حضرت جبریل کی جنہوں نے زیارتیں کی ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل نے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے صحابہ کو سوال کرنے کا شعور بتایا, یہ ساری چیزیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی, جب انہوں نے دیکھا توحید انہوں نے اللہ کو دیکھنے والے رسول سے سیکھی, جب انہوں نے دیکھا نماز کے صف میں اللہ کے رسول کھڑے ہیں تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ حضور پیچھے کھڑے ہو اور نماز ہو رہی ہو. تو صحابہ کرام نے یہ کیا, یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ اس طرح مارا, یوں ہاتھ میں ہاتھ. مسجد نبوی شریف ہے, اللہ کا گھر ہے, مسجد نبوی شریف اللہ کا گھر ہے, اور اس میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. اب قیامت تک امتیوں میں ایسا امام کسی کو نصیب نہ ہوگا جو امام امتیوں میں امتیوں کو نصیب ہوا. اللہ اکبر, یعنی صدیق اکبر امتی ہیں اور امت کو نصیب ہوئے. کیسا امام جس کی صحابیت کا اعلان قرآن
کہتا ہے ان کے غار میں ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اکبر، لیکن صحابہ کی تعظیم تھی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اور پھر جب اگلے کو پتا چلا تو اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پھر اگلے کو پتا چلا تو ہاتھ پہ ہاتھ مارا، حتیٰ کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے رہے، صفوں میں جگہ بنتی گئی، حضور آگے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کی پشت کے قریب حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور جب صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ تو مقتدی تھے جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اللہ کے رسول کی آمد کی خبر دی، لیکن جب امام کے پاس سید الائمہ پہنچے، سید الانبیاء پہنچے، تو اس وقت صدیق اکبر عین حالت نماز میں پیچھے کی طرف آنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا وہیں رکو، وہیں کھڑے رہو، تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا کر وہیں کھڑے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور نے کہا رکو، توجہ کریں، فرمایا رکو، وہ رک گئے، رکنے کے بعد ہاتھ اٹھایا لیکن پھر پیچھے آ گئے، یعنی آپ نے کہا رکو، فرما برداری بھی ہو گئی، فرما برداری بھی ہو گئی، رک گئے، اور پھر اس کے بعد پیچھے آئے، اپنا ادب بھی ہو گیا۔ حضور نے پھر نماز مکمل کرائی، جب نماز پوری ہو گئی تو صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر جب میں نے رکنے کو کہا تھا تو پھر تم کیوں نہ رکے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ مجھے امامت کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا رہے اور ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ عین حالت نماز میں صحابہ کا حضور کی آمد کی۔ اب ایک بات کہوں، کسی کی آمد کی کسی کو اطلاع کریں گے تو ذہن نماز میں رہے گا یا اس شخصیت کی طرف رہے؟ کدھر رہے گا دماغ؟ دماغ کدھر رہے گا؟ آپ اطلاع دے رہے ہیں کوئی آیا ہے، کدھر رہے گا دماغ؟ توجہ فرمائیں۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، بخاری کی کسی بھی شرح کو اٹھا کے دیکھ لے، نماز گئی، نماز ٹوٹی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کے لیے یہ کرتے تو پتہ نہیں نماز کا کیا ہوتا، وہ فتویٰ تو مفتیان کرام کے ذمے ہے کہ کیا ہوتا، لیکن جانے نماز کے لیے جب نماز میں اطلاع ہو رہی ہے تو عبادت بھی ہو رہی ہے اور معراج عشق بھی ہو رہی ہے۔ یہ احترام تھا صحابہ کرام کا۔ آج امت سے احترام گیا، تعظیم گئی، امت احترام سے کوسوں دور ہوئی، اس لیے امت ٹکڑوں میں بٹی، فرقوں میں بٹی، اختلافات کا شکار ہوئی۔ امت کو پھر سے اصحاب کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، اسلاف کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اسلاف کا طرز نظر کیا تھا، انداز کیا تھا، تعظیم، یہ تو صحابہ کے متعلق آپ نے سنا، اور بھی بے شمار واقعات ہیں، اگر میں اس کو دہراؤں گا تو شاید آپ نے جو سنا ہے وہی آپ کے ذہن میں ریپیٹ ہوں گے، مشہور ہے۔ چلیے میں اس کو دہراتا نہیں، صرف اشارہ دیتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ مولائے کائنات کے زانوؤں پہ سر رکھ کر، ابھی مولانا شعر پڑھے تھے، بڑا خوبصورت سا شعر تھا کہ اگر میں مولا علی کا آنسو ہوتا تو ان کے رخسار پر چمٹ جاتا، ہے نا؟ یہ اچھا پڑھا۔ کسی دیوانے نے بھی اس زمین پر کچھ کہا، ایک دیوانہ اس پر کہتا ہے کہ مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا۔ تمنا اچھی ہے کہ اگر میں ان کے دور میں سرما بن کر کے پیدا ہوتا اور ان کی سرما دانی تک پہنچ جاتا تو اسی سے وہ مجھے آنکھوں میں رکھ لیتے۔ تو کہہ رہا ہے لکھنے والا، تمنا کر رہا ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا، دیوانہ ہی ہوگا، اللہ اس کی دیوانگی قبول کرے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا۔ اور اس سے پھر بہت اچھی بات، پھر اس تخیلات کی معراج ہے، پھر اس نے کہا ہے کاش دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے،
آئینہ ان اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب غسل فرماتے یا وضو فرماتے یا گھر کے باہر نکلنا ہوتا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام زلفوں کو سنوارتے اور داڑھی شریف میں کنگھی کرتے. تو اس کا تصور کرتے ہوئے کہنے والے نے کہا ہے کہ دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. مجھ پہ چلتے وہ، کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر، کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر، راستہ ان کا بن گیا ہوتا. سبحان اللہ، راستہ ان کا بن گیا ہوتا. اور اس طرح کی بہت سی تمنائیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اب صرف تمنائیں ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ دور تو چلا گیا. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے دیکھا غلامی کی، اونٹ کے پیچھے پیچھے چلے، قصوہ کے پیچھے پیچھے دوڑے، مر گئے، انتقال کر گئے تو ان کے جنازے پہ حضور آ کر کھڑے ہوئے. جنازے پہ نہ آ سکے تو قبر پر آ کر کھڑے ہوئے. وہ مقدر والے تھے، مقدر کے دھنی تھے، انہی کو اصحاب کہا جاتا، وہ حضور کے صحابہ. اسی لیے جب صحابہ کے لیے کوئی زبان کھولے تو پھر وہ اپنی حیثیت دیکھ کر، کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں اور پتا چلا کہ پوری زندگی کبھی بیچارہ فجر کی نماز کو مسجد گیا ہی نہیں، اور وہ ان صحابہ پر ٹپنی کر رہا ہے، ان پر اعتراض کر رہا ہے جنہوں نے رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا. جن لوگوں کو وضو کرنے کی سنتیں نہیں پتہ ہے وہ صحابہ پہ کی زندگی پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے. اور جناب کا حال یہ کہ اگر سردی اور گرمی کی استنجا کی الگ الگ سنتیں پوچھ لی جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہ بتا سکیں. لوگوں کا حال یہ، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ سردی میں الگ سنتیں استنجا کی اور گرمی میں الگ ہیں. ہاں، اگر ڈھیلے کا استعمال ہوگا تو گرمی میں الگ ہیں، سردی میں الگ ہیں. شاید اسی کو سن کر کے لوگ حیران رہتے ہیں. اور وہ طبقہ اصحاب کے اوپر گفتگو کرتا ہے جو ابن کثیر، اور ابن کثیر کا نام بھی صحیح طور پہ نہیں لے. اگر اس سے پوچھ لیا جائے ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے تو شاید وہ نہ بتا سکے. یہ حالات ہیں لوگوں کے، لیکن ان پہ ڈسکس ہو رہی ہے جنہوں نے تن من دھن سب رسول اللہ پہ قربان کیا ہے. لیکن الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا انداز یہ ہے، ہم اہل بیت سے بھی غیر مشروط محبت کرتے ہیں اور اصحاب رسول سے بھی غیر مشروط محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ آفتاب نبوت جو سورج ہے ان کے ارد گرد دو لوگ طواف کر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر گھوم رہے ہیں، ایک گھر کے باہر گھوم رہے ہیں. جو گھر کے اندر طواف کر رہے ہیں آفتاب رسالت کا، ان کو اہل البیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر طواف کر رہے ہیں ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں. اور دونوں کو نسبت حاصل ہے، اور اتنی مضبوط ترین نسبت حاصل ہے کہ اب قیامت تک یہ نسبت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. آل اور اصحاب بے مثال ہے، اہل سنت کا بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. عطرت رسول اللہ کی تو تعظیم دیکھیں. مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے زانوں پر سر رکھ کر اللہ کے رسول سو رہے ہیں. مشہور روایت، علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا اس کو، اسی طرح امام سیوطی نے لکھا، امام ابن حجر نے لکھا کثرت کے ساتھ، امام یوسف نبہانی نے لکھا کثرت کے ساتھ بیان ہوئی. ٹھیک، اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں. شاید آپ نے سنا ہوگا. کتنے لوگوں نے سنے؟ ہاتھ اٹھائے تو مجھے اندازہ ہو، تو پھر میں صرف اشارہ. اچھا، اس کا مطلب اکثر لوگوں نے نہیں سنا. مجھے تو حسن ظن تھا کہ مالیگاؤں کے لوگ ہیں تو بہت جلسے ہوتے ہیں، آج سنا ہوگا. چلے میں عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ تیسرا پوائنٹ پھر رہ جائے گا، ٹائم تو ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن چلیے بیان کرتے ہیں. اگر نہیں سنا ہے ایسا، اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، میں کوئی ہنس نہیں رہا ہوں، لیکن بہت سی علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. ایسا ہوتا ہے پورے انسان پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کوئی بہت آسان سی روایت بھی نظروں سے نہیں گزر پاتی. چلیے میں عرض کرتا ہوں، اشارہ دینے کی وجہ اس کو بیان ہی کر دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام مدینہ منورہ کے قریب، اس کو مقام صحبہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ سفر میں آرام کرتے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے مانڈیاں تھی
मालेगांव की ज़बान, मांडी समझते हैं ना? हाँ, मैं अक्सर जब गुफ्तगू करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जिस शहर में हूँ उस शहर के लोगों की इस्तिलाह को सामने रखकर कुछ बातें पेश, मकसद यही है। जानू भी कहते हैं उसको, लेकिन हमारे यहाँ उसको मांडी कहा जाता है ना, गोद भी कहते हैं, मांडी कहते हैं, जानू कहते हैं। चंद खुशनसीब गोद और जानू ऐसे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन गोद में सर रखकर आराम किया है। चलें इस पर भी आप कुछ सुन लें ताकि आपको आगे काम आए, आपकी नस्लों को काम आए। जो बच्चे हैं, चंद गोद हैं जिसमें हुजूर ने आराम किया है सर रखकर। एक गोद है सैयदा आमिना की, उसमें हुजूर का सर रहा है। एक गोद है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की, एक गोद है हजरत फातिमा बिनत असद की, एक गोद है हजरत अबू तालिब की, एक गोद है हजरत वो जो खातून है जिन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया था और वो अबू लहब की कनीज थी जिनका नाम सुएबा है, एक उनकी गोद है। उसके बाद 5 औरतें हैं जिनका नाम बिल इत्तेफाक हर एक का नाम आतिका 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 आतिका, यानी वो 5 आतिका नाम की खवातीन हैं। उनकी गोद में भी देखिए कितनी गोद में हुजूर लेटे हैं, कितनी गोद में रहे वो आपको मैं बता रहा हूं। अगर अब आपके ज़हन में रहे तो मैं अब जल्दी जल्दी पढ़ता जाता हूं। सैयदा आमिना की गोद, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद, हजरत फातिमा बिनते असद, ये कौन है? हजरत मौला अली की अम्मी है। हुजूर कहते थे ये मेरी चच्ची नहीं है सिर्फ, ये मेरी माँ है। हुजूर ने उनको अपनी माँ कहा है। तो उनकी गोद हजरत अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा, उनकी गोद। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये दूसरे चचा है, उनकी गोद। इसी तरह से हलीमा सादिया की गोद, हलीमा के शौहर हारिस की गोद, हलीमा की बेटी शैमा उनकी गोद। ठीक, ये सारी वो 5 खवातीन, आतिका आतिका आतिका, वो सारी वो खवातीन उनकी गोद। उनकी गोद का वाकया यूं है कि वो कुएं से नहाकर जा रही थी और हलीमा हुजूर को लेकर जा रही थी। तो उन्होंने कहा ये बच्चा कितना खूबसूरत है, काश ये हमारी गोद में आता। बस इतना सुनना था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये शान है कि जो जिसने जो मांगा कभी ना नहीं किया। हालांकि अभी बचपना है, मासूम बचपना है, और बचपना भी ऐसा बचपना है कि अभी चंद दिन की उम्र है, लेकिन बस उनकी जबान से निकला काश ये बच्चा हमारी गोद में आता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हलीमा की गोद से मचलना शुरू किया। हलीमा को यूं लगा मेरी गोद से निकल के वहां जाना चाहते। हलीमा ने सवारी रोकी, उनकी गोद में दिया, और जिनकी गोद में अल्लाह के रसूल पहुंचे अल्लाह ने उसके सीने में दूध जारी कर दिया। उन खवातीन को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने का शरफ नसीब हो गया। तो उनकी गोद में भी हुजूर तशरीफ ले गए और वो सब के सब ईमान लाई। कुछ लोग कहते हैं वो 5 थी, कुछ लोग कहते हैं वो 7 थी, बहरहाल जितनी भी थी, लेकिन अल्लाह ने उन सब को ईमान की दौलत अता फरमाई। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की गोद में भी आराम किया। हालांकि वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ौजा थी, लेकिन उनकी गोद ही में सर रख करके लेटे हुए थे। बल्कि उनको तो ये शरफ हासिल है, सबके गोद में सर रखना अपनी जगह है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका की शान ये है कि उनके जानों पर उनकी गोद में हुजूर का सर था, और उसी हालत में अल्लाह के रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले गए। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक उनके वालिद सिद्दीक अकबर, उनकी गोद में भी हुजूर ने सर रख करके आराम फरमाया। इसी तरह मौला अली के गोद में भी सर रख के हुजूर ने आराम फरमाया। ये मैंने पेश कर दिया, अगर कोई नाम छूट गया हो तो ये हतमी फेरिस्त नहीं है, इसलिए कि इल्म बगैर किनारे का समंदर है और इसमें मजीद नामों का इजाफा हो सकता है। लेकिन बहरहाल वो बहुत मखसूस ही लोग हैं जिनकी गोद में अल्लाह के रसूल ने सर रखा है। ठीक, तो उनमें से एक मौला अली भी। मकाम सहबा पर हुजूर अलैहिस्सलाम मौला अली की गोद में सर रख कर लेटे हैं, आंखें बंद है। हुजूर की असर हो चुकी है, मौला अली की असर अभी बाकी है और सूरज गुरूब हो रहा है। अली ये मुर्तजा कभी सूरज को देखते हैं, कभी रुखे वद्दुहा को देखते हैं, कभी सूरज को देखते हैं, कभी रुखे वद्दुहा को। बिल आखिर मौला अली ने यह किया कि हुजूर की नींद की परवाह की, एहतराम की, नींद में खलल ना आए, और सूरज गुरूब गोया के कहते हुए होता चला गया। सूरज
یعنی کہ پیغام دیتا رہا، ہر چند لمحوں کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنی طرف مدھم مدھم روشنی سے توجہ دلاتا رہا، علی پڑھ لو نماز، میں کسی کے لیے نہ رکتا ہوں نہ رکا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں رکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وقت وہ دو دھاری تلوار ہے، بلکہ امام غزالی کے استاد نے کہا وقت وہ دو دھاری تلوار ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ جس نے وقت کو پہ کنٹرول نہیں کیا، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، لیکن علی کے لیے بھی وقت یہی کہہ رہا تھا، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ علی مرتضیٰ کے لیے دو مقام تھے، ایک نماز اور ایک جانے نماز، ایک عبادت ایک جانے عبادت۔ اور حضور علیہ السلام سو رہے، توجہ کریں، نیند میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے اور زانو ہے مولا علی کے، بالآخر یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے۔ علی مرتضیٰ کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ نماز گئی، فطری طور پر مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس سے مومن کی شان پتہ چلتی ہے، عاشق رسول کی شان پتہ چلتی ہے۔ 500 کی نوٹ گم ہونے پہ ہم روئے ہیں، برسوں سے فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی رونا نہیں آیا۔ سوچو ذرا، کچھ لوگوں کا تو جمعہ بھی چلا جاتا ہے، ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں، کچھ لوگ اس میں ہنستے ہیں۔ موبائل گم ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو رونا آتا ہے، حتیٰ کہ یہ میری مائیں اور بہنیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف اور شاید پیچھے بیٹھی ہے، بکری کا بچہ گم ہو جائے نا تو یہ ایسے روتی ہے جیسے میت ہو گئی۔ بکری کا بچہ گم ہونے پہ رویا، نماز ترک ہونے پہ کبھی رویا؟ اور بکری کا بچہ تمہاری قبروں میں آئے گا، بتائیں تو صحیح، کس سے دل لگایا؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟ سمدھن مر جائے جو ساری زندگی لڑتی رہی، اس کی موت پہ رویا، لیکن کبھی نماز چھوٹنے پہ آنسو نہیں آیا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، یعنی ہم دین سے کتنے دور ہوئے، ٹھیکیدار بنے دین کے، دین کہاں ہے؟ زندگی میں دین کہاں ہے؟ دیکھو، جس علی کو رسول اللہ نے کل ایمان فرمایا، کل ایمان جس کو فرمایا، اور جس کے خاندان کو دیکھو، بھائی نبیوں کا سردار، بیوی جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، خود ولیوں کا سردار۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے نماز جانے سے؟ کہ نماز جانے سے جنت چلی جائے گی؟ ہم کہتے ہیں علی مرتضیٰ تو وہ ہستی کا نام ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک علی کسی کو چٹھی نہ دے وہ پلسرات سے صحیح سلامت گزر کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کی چٹھی لوگوں کو جنت تک پہنچائے گی، اس علی کو رونا کیوں آیا؟ وہ بھی سفر میں نماز جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے، اور اس حالت میں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ باہوں میں آرام کر رہے ہیں، گود میں آرام کر رہے ہیں، زانوں میں بے آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر نماز قربان کی، لیکن آنکھ میں آنسو آئے تو پتا چلا او جنت کے سوداگروں، یہاں جنت سے بھی کسی بڑی چیز کی طلب ہے، جنت سے بھی اہم کسی چیز کی طلب ہے۔ آپ کہیں گے کہ جنت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا ہاں، واللہ مولا علی خود فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے قیامت میں اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا نماز پڑھوں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں علی کی خوشی ہے اور نماز میں رب علی کی خوشی ہے، علی کے خدا کی خوشی ہے، تو ہم اپنی خوشی پر اپنے مولا کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت، یہ مولا علی رو پڑے۔ لیکن یاد رکھنا، جب آنسو نکلتے ہیں تو کسی کی آنسو داڑھی سے زمین پر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا، کسی کے آنسو کپڑے میں خشک ہو جاتے، کسی کے آنسو کسی کی آستین میں جذب ہو جاتے ہیں، کسی کے آنسو کسی کے رومال میں جذب ہو جاتے ہیں۔ علی تمہارا مقدر کیا مقدر ہے کہ محبت نماز میں آنسو نکلتے ہیں، اطاعت رسول میں ہے، بتا رہے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر علی نے جس کو اہمیت دی ہے وہ تعظیم رسالت ہے۔ اس لیے کہ جب دو فرائض آمنے سامنے ہو جائیں، جب دو فرائض آمنے سامنے ہو جائیں تو جو بڑا فرض ہے اس کو اہمیت دی جائے گی اور جو اس کے بعد ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہی ہے دو فرائض۔ مثال کے طور پر دو فرائض ہیں، بڑے کو چنا جاتا ہے، چھوٹے کو نہیں۔
آپ سمجھانے کے صرف ملانے کے لیے نہیں. اگر کسی عورت کی کو بچے کی ولادت ہو رہی ہو, دونوں میں سے کسی ایک جان کو بچانا ہے, ڈاکٹر کہے گا یا بچے کو بچاؤ یا ماں کو, کس کو ترجیح دیں گے؟ چھوٹی قربان کر کے بڑی جان بچائی جائے, یہی تو طریقہ ہے. تو ایک طرف نماز ہے, جان نماز ہے. مولا علی نے نین رسول پہ نماز قربان کی, لیکن آنسو آئے تو نماز سے محبت اتنی تھی, پیار اتنا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ کے ماننے والوں, صرف کڑا پہننا یہ علی کی محبت نہیں ہے. لوگ کڑے پہن کے گھومتے ہم علی والے ہیں, لوگ ناڑے پہن کے گھومتے ہم علی والے. ناڑے اور کڑے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا, نماز سے علی والا ہوتا ہے. مسجدیں ویران کرتی ہو علی والے بنتے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سینہ پیٹنے کا, کچھ لوگوں کو شوق ہے ماتم کا, اس سے ہم علی والے ہو جائیں. سینہ پیٹنے سے, کپڑے کالے پہننے سے علی والا کوئی نہیں ہوتا. دل نور ایمان سے منور کرنے سے کوئی علی والا ہوتا ہے. اس لیے تھوڑا سا غور کریں, دھیان دیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, ایسا نہیں چلے گا. یاد رکھیں آج نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے, جو چیز ان کو آسان لگتی ہے وہ چیز کو وہ قبول کرتے ہیں, اور جو چیز ان کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کو وہ رد کر دیتے ہیں. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے, یہود یہ کرتے تھے, تم کیسے کر رہے ہو مسلمان ہو؟ افسوس ہے تم پر. جھنڈیاں لگانا آسان ہے تو جھنڈیاں لگاتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے. گلیاں سجانا آسان ہے, گلیاں سجاتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے. اور محفلوں میں آنا آسان ہے, محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے. یاد رکھنا گلیاں سجتی تھی, سجتی ہیں, سجتی رہے گی. جھنڈیاں لگتی تھی, لگتی ہے, لگتی رہے گی, منع نہیں کر رہے, لیکن جھنڈیاں لگانا نفل ہے, مستحب ہے. گلیاں سجانا نفل ہے, مستحب ہے, لیکن سجدوں سے مسجد کو آباد کرنا یہ ہم پہ فرض ہے. پہلے اس کی طرف توجہ کرو, پھر اس کی طرف بھی توجہ. جو مطلقاً منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو, ان سے بھی گزارش ہے ایسی بات نہ کیا کرو. اور جو لوگ نماز چھوڑ کر ادھر ہی لگے, ان سے بھی گزارش ہے ایسی بات نہ کیا کرو. امت کو انتشار کا شکار نہ کرو. ہم کہتے ہیں گلی سجانا کیوں منع, جھنڈیاں لگانا کیوں؟ کہا اس سے فضول خرچی ہوتی ہے. میں نے کہا اگر یہی وقت, یہی چیز ہمیں بٹیا کی شادی کے موقع پر بھی یاد آ جائے کہ اتنے با اتنے کا منڈپ لگانا بھی تو فضول خرچی ہے, تو پھر شاید میلاد النبی پر آپ کو یہ کہنا شاید آپ کو کچھ حق بن سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا, کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی کہتے ہیں لائٹنگ سے پاور جاتی ہے اور پاور خرچ ہوتی ہے, تو مدرسے کے جلسے پر بھی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. جو مدرسے کے سالانہ دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں اس پہ بھی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ہے نا. اگر کوئی میرا اسکول پڑھنے والا, کالج پڑھنے والا نوجوان بھولپن میں کہہ دیتا ہے کہ مولانا یہ تو گلی تو حرام ہے, اور یہ تو, کوئی عالم نہیں کہے گا, یہ عالم لوگ نہیں کہتے. یہ جو چھوکرے نا جو گلی میں بیٹھتے ہیں اور نکڑوں پہ بیٹھتے ہیں, وہ قرآن حدیث کا ان کو علم نہیں ہوتا, ان کو ایسی بات کہہ دیتے. عالم عالم ہوتا, عالم کی نظر بہت دور تک جاتی. جہاں واقعی علم ہوگا وہ ایسی بات نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے کہ یہ سب باتیں نہیں کی جاتی. لیکن چھوکرے لوگ لڑائی لگاتے ہیں نا, یہ ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے جن کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے. بھئی گلی سجانا کیسے شرک ہے, یہ بدعت ہے کیسے؟ نہیں میرے عزیز, بدعت نہیں ہے, شرک نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو دیکھیں, غور کریں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے, وہ دن بھی پیر کا دن تھا, اتفاق سے وہ تاریخ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. اور جب آئے تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں ایسے پھیل گئے تھے کہ چلنے کو جگہ نہیں تھی. عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی اور ننھی ننھی بچیاں بنو نجار کی دف بجا رہی تھی اور نعت گنگنا رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو یاد رکھیں کہ ہم مدرسوں کے جلسے پہ بھی خرچ کرتے. اگر رسول اللہ کے صحابہ نے گلیاں نہیں سجائی میلاد کے موقع پہ, تو حضور علیہ السلام کے اصحاب نے ختم بخاری کا کوئی جلسہ بھی نہیں کیا. اگر کوئی بچے ایسی بات کرتے ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ بچوں کی وجہ سے آپ علماء میں اختلاف پیدا نہ کریں, آپ ایسی بات نہیں کیا کریں, اس سے اختلاف ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کے موقع میں مٹھائی نہیں بیٹھنی چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ کون گھر ایسا ہے جہاں اپنے بچے کی پیدائش کے موقع میں مٹھائیاں نہیں بیٹھ. جب خود کا وہ بیٹا جو دلہن آنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کے الگ بھاگ جائے گا, تجھے رلائے گا,
تو تو اس کی پیدائش پہ مٹھائی بانٹتا ہے، تو وہ آمینہ کا لال جو تجھے قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا، اگر ان کی آمد پہ خوشی مناتا ہے تو تجھے کرنا کیا ہے؟ بات اصل میں نصیبے کی، دیکھو میں کہتا ہوں مقدر کی ہے، برا نہیں ماننا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو امام حسین کی شہادت کو سن کے روتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں مقدر کیا ہے، کوئی اس جدائی پہ رو رہا ہے، کوئی سر حسین کی شہادت پہ رو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی جو ہے وہ 15 اگست کی مٹھائیاں بانٹے، کوئی بچے کے برتھ ڈے پہ مٹھائیاں بانٹے۔ میں 15 اگست کے حوالے سے کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی اس وقت مٹھائی بانٹے، کوئی بچے پہ مٹھائی بانٹے، کوئی سگائی پہ مٹھائی بانٹے، اور کوئی آمینہ کے لال کی آمد پر خوشی منائے مٹھائی بانٹے۔ تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، تقدیر کی۔ کوئی کھڑا ہو جھنڈے کے لیے، کوئی کھڑا ہو مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، اور تقدیر قدرت کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، میں آپ سے کہتا ہوں ایسی بات، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، امت کو اتحاد کی، اور بچوں سے تو کہتا ہوں کہ تم بولا ہی نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم ہے نہ بولا کرو، علماء پر چھوڑو۔ واقعی جو لوگ علماء میں سے ہیں ان سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے ہر دور میں رسول اللہ کا ذکر ہوا، حضور کی میلاد پڑھی گئی، میلاد کے انداز الگ الگ تھے، طریقے الگ تھے، جیسے آج پڑھانے کا انداز الگ ہے۔ پہلے رسول اللہ کے دور میں پڑھائی ہوتی تھی تو صفہ کے چبوترے پہ ایک اوٹے پہ بیٹھ کے رسول اللہ صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ آج بتائیں اگر راجہ نگر میں موٹا بنا کر کے، ابھی تو حالیہ میرے بھائی مالیگاؤں میں بھی جلسہ کرو نا، چٹائی بچھاؤ تو وہ بولتا تو بیٹھ، وہ بولتا تو بیٹھ، ادھر ادھر گھومتے رہتے، کوئی چٹائی پہ نہیں بیٹھتا۔ تب علماء نے مجبوراً کرسیاں رکھنا شروع کی کہ بھائی لوگ نیچے نہیں بیٹھتے کرسیاں۔ دیکھو پہلے لوگ چٹائی پہ بیٹھ جاتے تھے، ابھی نہیں بیٹھتے مالیگاؤں کے لوگ، اور جگہ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو مجبوراً کیا کرے، تو پھر بٹھانا پڑتا ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے تو، وہ کہتا ہے تو، کوئی کہتا ہے کمر میں درد ہے، کوئی کہتا ہے گھٹنوا میں درد ہے، کوئی کہتا ہے اس میں درد ہے، اس میں درد۔ حالانکہ یہ ہے کہ وہ فلم کے لیے رات کے 2 بجے برابر کھڑے رہیں گے کہ ابھی یہ جہنم کھانا کھلے گا تو فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے، اس کے لیے برابر ان کو طاقت قوت سب آ جاتی ہے، لیکن شیطان ورگلاتا کا ہے جہاں دین کی بات آتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اگر آج اوٹا بچھا بنا کر کے یہ حضرت حافظ فاروق صاحب یا رلوی صاحب بخاری پڑھانے بیٹھ جائیں تو کوئی اوٹے پہ بخاری پڑھے گا؟ کوئی اوٹے پہ دین حاصل نہیں کرے گا۔ ابھی تو بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے کہ ایسی ہے کہ نہیں ہے، انتظام ہے کہ نہیں ہے۔ مدرسے میں اچھا انتظام جب تک نہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو ڈالتے نہیں، تو ہر چیز بدلتی رہی۔ ایک بات آپ سے کہوں میرے بھولے بھالے بھائی، اگر تو کہتا نا رسول اللہ کے دور میں جیسی میلاد منائی جاتی تھی ویسے آج منائے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا رسول اللہ کے دور میں جیسی نماز پڑھی جاتی تھی آج تو ویسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر اس نماز پہ اپنی نماز کو جانچو گے تو آپ کی نماز اور میری بھی نماز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ جس میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں۔ کتنوں کا دل حاضر ہے بتائیں نا، کتنوں کا دل حاضر ہے؟ یہ 4 رکعت کی نیت کرتے 3 پہ سلام پھیرتے ہیں، یہ لوگوں کا حال ہے نا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 4 تکبیروں میں 3 پر سلام، کبھی کبھی پھر بھئی کسی سے بھی ہو سکتا ہے نماز، مجھ سے بھی ہوتا ہے، ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا سورہ فاتحہ بھی کبھی زبان پہ نہیں آتی، ایسا پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سورہ فاتحہ، انسان ہے بھائی، نسیان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے بدلنے پر جو ہے وہ انداز بدلتے ہیں۔ تو حضور کے دور میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ نماز آج کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، کہ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں دل حاضر نہیں۔ سوچو تو صحیح، بچے کو ٹیوشن پہنچانا ہے کہاں سوچتے ہو؟ کارخانے کا وہ مزدور آج نہیں آیا تو لانے کے لیے کہاں جانا ہے کہاں سوچتے ہو؟ پھر اس کے بعد بیوی کو جمعہ کرنے کے لیے پہنچانا ہے، یہ کہاں سوچتے ہو؟ یہ ساری بکھڑے تو تم نماز میں سوچتے ہو نا۔ حالات یہ ہیں، اور کیا کیا نہیں سوچتا آدمی، چھوڑیے یہ ساری بات۔ حتیٰ کہ اگر موبائل کا وہ میسج کی ٹون بج جائے نا تو بھی دماغ میں آتا ہے کہ کس کا آیا ہوگا۔ یہ سب چیز ہے، کون سی نماز ہے؟ تو اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں، بہت لوگ بھولے بھی ہیں نا، کچھ بھولپن میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا تو ابھی کیوں کرے ایسا؟ کہا حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی بات نہ کیا کرو، امت میں محبت کرو۔ محبت دیکھو، کسی بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے سور کھانے سے بڑا گناہ، توجہ آپ کی،
سور کھانا حرام ہے نا، سور کھانے سے بڑا گناہ، شراب پینا حرام ہے نا، شراب پینے سے بڑا گناہ، زنا کرنا حرام ہے نا، زنا کرنے سے، سور کھانے سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ، زنا کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امت کو بانٹنا، امت میں اختلاف پیدا کرنا، امت کو لڑانا۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے وہ شیطان کی ذریت سے، شیطان کی اولاد سے۔ تو آپ اس طرح سے امت کو نہ بانٹیں، امت کو ہر دور میں اتحاد کی ضرورت تھی اور اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اور نقطہ اتحاد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم پوری امت کو حضور کے نام پہ جمع کر سکتے ہیں، یمن والوں کو، شام والوں کو، مصر والوں کو، عرب والوں کو، عجم والوں کو، اور اللہ کے رسول نے اپنے دور میں پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا تھا مدینے میں۔ صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، صدیق فاروق مکے کے تھے، سعد ابن عبادہ مدنی تھے۔ گویا کہ حضور نے عرب و عجم کو اپنے عشق کے نام پر جمع کر دیا تھا، اور آج بھی امت اگر جمع ہو سکتی ہے تو ذات رسالت محمد الرسول اللہ کے نام پہ جمع ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں حضور کی تعریف کرنا چاہیے، حضور کی تعظیم کی بات کرنا چاہیے۔ تو بات ختم کرتے ہیں، ٹائم پورا ہوتا ہے، کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، علی کے آنسوؤں کا مقدر کیا ہے کہ عشق نماز میں اطاعت رسول میں نکلے ہیں، آنکھوں پر آئے ہیں اور رسول اللہ کے رخسار پر نچھاور ہوئے۔ آنسو گرم ہوتے ہیں اس لیے کہ دل سے نکلتے ہیں، حضور کے چہرے پر، رخسار پر آنسو آئے۔ حضور نے آنکھیں کھول کے پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری نماز چلی گئی، نماز نہیں پڑھی تھی، نماز چلی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی، اللہ علی، توجہ کر، علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے۔ دعا کا انداز دیکھیں، سو کون رہا تھا؟ توجہ ہے آپ کی، سو کون رہا تھا؟ حضور۔ سو کون رہا تھا؟ حضور۔ دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے۔ سورج پلٹا دے، پتہ چلا رسول اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج پلٹا دے۔ تو روایت میں آتا ہے سورج جہاں غروب تھا وہیں سے نکلا۔ سورج، اس کو کہتے ہیں الٹے پیر پلٹنا۔ اس پہ بات ختم کروں گا۔ علی نے تو احترام کیا، تعظیم کی مولا علی نے، اور ان کے لیے سورج پلٹ آیا۔ اور گویا کہ ہماری جماعت کے بڑے مفکر خطیب کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دن علی سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آج سورج علی کو دیکھ رہا ہے کہ جب تک آپ نہ پڑھیں گے آج میں نے غروب نہیں ہونا۔ دیکھو یہ تعظیم رسول کی بات ہے، احترام مصطفیٰ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن بات سمجھیں آپ، اللہ اکبر، علی یہ مرتضیٰ کے لیے سورج تو پلٹ آ گیا، آپ کی نماز بھی ہو گئی، لیکن سورج آنے کے دو طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ سورج غروب ہوا، کہاں غروب ہوا؟ کہاں غروب ہوتا ہے سورج؟ تو بول دینا کہاں ہوا؟ سورج غروب کہاں ہوا؟ مغرب میں۔ تو جب بھی مغرب میں غروب ہوتا ہے تو نکلتا کہاں سے؟ تو ایسا ہوتا نا، غروب ہوا مغرب میں، پھر گھوم کے آتا، پھر مشرق سے نکلتا، وہاں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ تب بھی تو اثر ہو جاتی نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سورج نے بھی تعظیم رسول کی، کیوں؟ وہ گھوم کر نہیں آیا، وہ گھوم کر، بلکہ کیسے آیا؟ الٹے پیر۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیں، میں یہاں بات ختم کرتا ہوں، آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے آنے کے دو طریقے، آنے کے، توجہ کریں، یہ میں جا رہا ہوں، آپ نے کہا امین ادھر آ، تو میں یوں گھوموں پھر آؤں، جی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آیا نا؟ ایسے پلٹ کر آیا نا؟ جی حضرت یہ بھی تو بات مانی، میں نے مانی کہ نہیں مانی؟ استاد میرے موجود ہیں، انہوں نے بولا امین ادھر آ، ادھر آ، تو میں ایسے گھوما پلٹا، جی حضرت فرمائیں، آ گیا، لیکن امین ادھر آ، تو میں جا رہا تھا،
میں ایسے ہو گیا. جی فرمائیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھا آپ نے مجھے؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ایک ایسے آنا یہ بھی پلٹنا ہوا, ایک ایسے آنا یہ بھی پلٹنا ہوا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب ایسے گھوم کے آتے ہیں نا تو تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے, لیکن پچھلے پیر پلٹ کے آتے ہیں وقت نہیں لگتا, فوراً آدمی پلٹ کر آتا ہے. تو سورج کو اشارہ کیا نا تو سورج کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ پلٹ کر جاؤں. اگر پلٹ کر جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. بلایا نبی نے ہے, ٹائم نہیں لگنا چاہیے, اس لیے سورج الٹے پیر پلٹا. امام کہتے ہیں سورج الٹے سبحان اللہ, پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھا اس طرح سورج پلٹا, اس طرح سورج الٹے پیر پلٹا, جہاں ڈوبا تھا وہیں سے نکلا. گویا پتہ چلا, توجہ ہے آپ کی, پتہ چلا سورج نے حضور کا احترام کیا, تعظیم کی. کیا صلہ مل گیا؟ اب قیامت تک نماز کا وقت مولانا کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا, مفتی صاحب کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا. کس کو دیکھ کر طے ہوگا؟ سورج کو. سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے, نکل جائے تو اس کے بعد اشراق پڑھی جاتی ہے, نیزے کی طرح نیزے اتنا بلند ہو جائے تو چاشت پڑھی جاتی ہے, اور جب سر سے ڈھل جائے سورج ظہر پڑھی جاتی ہے. پھر سورج اتنا ڈھل جائے کہ نظر جمنے کے قریب آ جائے عصر پڑھی جاتی ہے, غروب ہو جائے تو مغرب پڑھی جاتی ہے. سورج کا اثر شفق کے حوالے سے ختم ہو جائے تو پھر کیا پڑھی جاتی ہے؟ عشاء پڑھی جاتی. یہی تو ہے نا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, گویا کہ نماز کے اوقات سورج کو دیکھ دیکھ کر طے ہو رہے ہیں. قدرت اشارہ دے رہی ہے, سورج نے اپنی انا کو میرے محبوب کے قدموں میں فنا کر دیا. قیامت تک کے لیے عبادتوں کا ٹائم سورج کے لیے, سورج کے حوالے سے طے کرنے کے لیے تمہیں پابند کر دیا گیا. پتا چلا جو ان کی تعظیم میں جھک جائے, جو ان کی تعظیم میں اپنے آپ کو فنا کر دے, کیا ہو کیا ہو کیا ہو؟ یہی ہو کہ اللہ رب العزت اسے عزت عطا کرتا ہے. دو چیزیں ہیں, نمازیں طے ہو رہی ہے سورج کو دیکھ کر, یہی ہے, اور تمہارے روزے طے ہو رہے ہیں کس کو دیکھ کر؟ کس کو دیکھ کر؟ چاند نکلے تو روزے شروع کرو, چاند نکلے تو روزے. اے چاند تیری کیا خصوصیت ہے؟ سورج کی تو سمجھ میں آ گئی, فلسفی نے بیان کر دیا, تیری کیا صورت ہے؟ تو چاند کہے گا کوئی ٹوٹنا گوارا کرتا ہے؟ ٹوٹنا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا, ٹوٹنے والا بے قیمت ہو جاتا ہے. لیکن چاند کی طرف جب محبوب نے اشارہ کیا تو چاند نے یہ نہیں دیکھا میں ٹوٹ جاؤں گا, بے قیمت ہوتا ہوں تو ہو جاؤں, لیکن یار نے اشارہ کیا ہے ٹوٹ جاؤں گا. وہ کیا ٹوٹ گیا؟ خدا نے اتنی عزت عطا کی کہ وقت کا بڑا شیخ الحدیث بھی اس کو دیکھے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ عید ہو گئی. ایک ساتھ ہزاروں شیوخ الحدیث بھی کہہ دیں اس کو دیکھے بغیر کہ عید ہو گئی. کہا مولانا آپ گھر بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم عید نہیں منا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک چاند نہیں دکھے گا عید نہیں ہوگی. پتا کیا چلا؟ چاند چاند ہے, ایک سیارہ ہے, محبوب کے اشارے سے کیا ٹوٹ گیا. خدا نے کتنی عزت عطا کی کہ جس کی دیدار کو, جس کے چہرے کو پورے سال جلسے میں دیکھنے لوگ ترستے ہیں, وہ بھی 29 تاریخ کو چاند کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند بتا رہا ہے محبوب کی تعظیم میں ٹوٹ کیا گیا. خدا نے مجھے اتنی عزت عطا کی. ہر ٹوٹنے والا بے قیمت ہوتا ہے, لیکن یار کے ہاتھوں سے جو ٹوٹ جائے اللہ اس کی قیمت کو بڑھا دیا کرتا ہے. اگر چاند اور سورج احترام کرے, تعظیم کرے, مطیع اور فرما بردار ہو جائیں تو اللہ چاند اور سورج کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے. اگر امتی فرما بردار ہو جائیں تو اللہ امت کو کیا مقام عطا فرمائے گا. اس لیے امتیوں فرما برداری کرو, اپنے نبی کی آمد پہ خوشی مناؤ, لیکن شریعت کی حدوں میں رہ کر ڈی جے بجانا اور لوگوں کی نیندیں حرام کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا یہ اچھی بات نہیں. اپنے مذہب کی تعلیم ہے, اگر کوئی سو رہا ہو تو بلند آواز سے تلاوت قرآن نہ کرو کہ اس کے نیند میں خلل نہ آئے. بیمار اگر کوئی ہے وہاں چلا کر قرآن نہ پڑھو کہ اس کی بیماری میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو جب زور سے سونے والوں کی نیند کا خیال کر کے, بیماروں کا خیال کر کے ذکر اللہ نہیں کر سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے, تو یہ جو رات رات بھر آپ ڈی جے لگا کر کے پورے محلے کی نیند خراب کرتے ہیں, یہ شریعت کا طریقہ نہیں. ہاں جو ہمارے علماء نے نعت پڑھی ہے,
وہ بھی نعت اس طرح پڑھیے، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ پڑھیے، اور اس طرح نعتیں بھی وہ پڑھیے جس میں غیر شرعی اشعار نہ ہو، صحیح صحیح لکھنے والوں نے لکھا ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے محلے میں جو ہے وہ پڑوسیوں کو کچھ شیرنی تقسیم کیجئے، غریبوں کا خیال کیجئے، یتیموں کا خیال کیجئے، بیواؤں کا خیال کیجئے، نعت شریف کی محفل سجائیے، میلاد شریف کی محفل سجائیے۔ ابا حج سے آتے ہیں تو آپ کے دروازے پہ لگا ہوتا ہے نا، مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے، تو حرم پاک سے آنے والے کے لیے لائٹنگ لگاتے ہو، تو جس نے اس حرم کو حرم بنایا ہے اس کی آمد پر بھی کبھی لگا لیا کرو، تاکہ لگے کہ آپ بھی اس کے ہو۔ ابا سے پیار کرتے ہو تو اس سے بھی کرو۔ یہ حرم کیا تھا؟ 360 تو اس کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، لات حبل عزا منات کیا کیا اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے، جس میں قل جاء الحق وزہق الباطل کہہ کر سب کو صاف کر دیا۔ وہ وہی تو آمینہ کا لال ہے، وہ آئے اور کعبۃ اللہ کو پاک کیا، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا۔ حرم سے آنے والے کے لیے آپ لائٹ لگاتے ہو میرے بھائی، تو جس نے حرم کو حرم بنایا اس کے لیے بھی تھوڑا لگا لیا کرو۔ اور آپ حضرات جو ہے اپنے اپنے پارٹیوں کے جھنڈے اپنے گھر کے چھتوں پہ لگاتے ہو، تو محمد الرسول اللہ کی پارٹی کا جھنڈا بھی لگا لیا کرو، اس لیے کہ کون سا جھنڈا کام آئے گا نہیں پتا، لیکن رسول اللہ کا جھنڈا تو ضرور کام آئے گا نا، لواء الحمد ہوگا حضور علیہ السلام کا۔ تو یہ بات اظہار محبت ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ میں فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی فرض واجب نہیں ہوتی، لیکن محبت کی نشانیاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، آپ نے اٹھا لیا اور چوم لیا، پورے مجمع کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کے دل میں بچے کے لیے کیا ہے۔ بولو بچے کو چومنا فرض ہے، واجب ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چوما کیا، مجمع کو پتا کیا چل گیا، آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں، نشانی ہے محبت کی۔ آپ نے استاد کے ہاتھ چومے، پتا چل گیا استاد سے آپ کو محبت ہے، تعظیم ہے۔ اور کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ہر چیز فرض و واجب نہیں ہوتی، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں محبت کی، اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا غسالہ آپ نے شروع میں سنا، کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کو سینے پہ ملو، چہرے پہ ملو، کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ چہرے پہ ملو، سینے پہ ملو، لیکن بولو صحابہ نے ملا کہ نہیں ملا؟ وجہ اس عشق تھا۔ تو یاد رکھیے عشق یہ ساری باتیں سکھاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو 3 علامتیں عشق کی، ذکر کثرت سے کرنا، تعظیم کرنا۔ تیسری علامت یہ بھی آج باقی رہ گئی، ٹائم مکمل ہوا، انشاءاللہ کل نیئر چوک پر جو محفل ہوگی ہم اس میں تیسری علامت بیان کر کے اس عنوان کو کل پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔